على محمد وعلى أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح إن شاء الله تعالی. عبارت یہاں سے ہے کہ ومن هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة من الأخباريين على الأصوليين من أخذهم ببعض الأمارات الظنية الخاصة كخبر الواحد ونحوه إذ شنعوا عليهم بأنهم أخذوا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا. یہاں پہ ہماری بحث یہ چل رہی تھی کہ جو امارہ ہمارے پاس ہیں چونکہ وہ قطع کا فائدہ نہیں دیتے، وہ ظن کی فائدہ دیتے ہیں. اس میں ایک احتمال خلاف رہتا ہے. ممکن ہے کہ یہ جو غیر معصوم راوی ہے چاہے وہ جتنا بڑا نیک ہو، ٹھیک ہے، متقی ہو، پھر بھی وہ غلطی کر سکتا ہے، نسیان ہو سکتا ہے، بھول سکتا ہے، معصوم تو نہیں ہے. تو لہذا ہمارا میں جو ہے وہ یہ ایک جو امکان رہتا ہے غلطی کا، تو جس چیز میں غلطی کا امکان رہے اسے ظن کہتے ہیں. تو اب غلطی والی جو چیزیں ہیں انہیں جو ظنی ہوتی ہیں تو ظن کے اوپر تو عمل کرنا کیا جائز نہیں ہوتا. لیکن جب ہمارے پاس قطعی دلیل اور یقینی دلیل آ جائے گی کہ شارع نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس چیز میں غلطی کے باوجود ہمیں مکلف کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہم ظن کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا ہم اس ظن کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ جس کی حجیت کے اوپر قطعی دلیل ہے. تو یہاں پہ مصنف نے گزشتہ یہ جملہ لکھا کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ظن بما ہوا ظن کے اوپر عمل کرنا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ظن بما ہوا قطع کے اوپر عمل کرنا ہے، اور در حقیقت آپ قطع اور یقین کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو اخباری ایک تانا لگاتے تھے اصولیوں کے کہ آپ جی روایات کو اخبار آحاد کہتے ہیں، جب وہ اخبار آحاد ہو گئیں تو وہ ظنی ہو گئیں، جب ظنی ہو گئیں تو ظن کے اوپر آپ لوگ عمل کر رہے ہو، اور ظن کے اوپر عمل کرنے سے قرآن نے روکا ہے، لہٰذا آپ لوگ کیا فاسق ہو گئے، قرآن کے خلاف جا رہے ہو. تو ان کا جواب واضح ہو گیا. جواب کیسے واضح ہو گیا کہ ہم ظن بما و ظن کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم در حقیقت یقین اور قطع کے اوپر عمل کر رہے ہیں. جب اللہ نے اور شارع نے خود کہہ دیا کہ اس کے اوپر عمل کرو، تو ہم کیا یہ غلط کام کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس قطعی دلیل ہے، یقینی دلیل ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، ضروری ہے، واجب ہے عمل کرنا. تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں سے جواب واضح ہو جاتا ہے اما اس چیز کے متعلق کہ جو ایک قبیح قرار دیا ہے اخباریوں کی جماعت نے، یعنی تانا دیا ہے، شانع بہ جماعت من الاخبارین، اخباریوں کی جماعت نے تانا دیا ہے اصولیوں کے اوپر. کیا تانا دیا ہے کہ من اخذہم، کہ یہ جو اصولی ہیں یہ کیا کرتے ہیں، اپنا لیتے ہیں، اخذ کرتے ہیں بعض امارات ظنیہ کو. امارات ظنیہ خاص ہے، یعنی خاص قسم کے امارات، ہر قسم کو تو نہیں لیتے اصولی. جیسے خبر واحد ہے، خبر واحد کی طرح سے بینہ ہو گیا، دو آدموں کی گواہی ہو گئی، سکہ کی خبر ہوگی، باقی ساری چیزیں. اذ شانع علیہم، کیونکہ اخباری اصولیوں کے اوپر یہ تانا دیتے ہیں کہ بأنہم اخذوا بالظن الذی لا یغنی من الحق شیئا، کہ وہ جی ایسے ظن کو لینے والے ہیں کہ جو حق تک جائے وہ پہنچاتا ہی نہیں ہے. وقد فاتہم، جبکہ یہ بات ان سے رہ گئی. کیا بات ان سے رہ گئی جس کو وہ سمجھ نہیں سکے؟ کہ ان الاصولیین اذا اخذوا بالظن، کہ اصولیون نے جب ظن کو اخذ کیا، ظنون خاصہ کو، تو لم یاخذوا بها من جہت انها ظنون فقط، تو وہ اس جہت سے ان ظنون کو نہیں لیتے کہ وہ ظنون ہی ہے بس، بل اخذوا بها من جہت، بلکہ وہ اس جہت سے اس سے لے رہے ہیں کہ انها معلومۃ الاعتبار، کہ ان کا اعتبار کیا ہے، یقینی طور پہ معلوم ہو چکا ہے. اعتبار یعنی حجت ہونا، کہ یہ جو ظنون ہے یہ معتبر ہیں، اور ان کا اعتبار ہونا ایسے معلوم ہوا ہے کہ علی سبیل القطع بحجیتہا، کہ آپ کو یقین حاصل ہو گیا ہے ان کی حجیت کا. فکان اخذہم بہا فی الحقیقت، پس اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اصولیوں کا ان ظنون کو اخذ کرنا اخذم بالقطع والیقین، کہ وہ در حقیقت قطع اور یقین کو اخذ کرنا ہے، لا بالظن والخرص والتخمین، نہ کہ وہ ظن کو، اندازے گیریوں کو اور کسی کے اوپر تہمت لگانے کو، اس چیز کو اخذ نہیں کر رہے. وَلِأَجْلِ هَذَا، اسی وجہ سے، چونکہ یہاں پہ
ان ظنون کے اوپر قط قائم ہو چکا ہے کہ ان کو اخذ کرنا ہے. اسی وجہ سے امارات معتبرہ کو الطرق العلمیہ کہا جاتا ہے. وہ رستے جو علمی ہیں، یعنی علم یقین سے نکلا، علم سے نکلا. نسبتاً الی العلم، کہ ان طرق کو نسبت دیتے ہیں اس علم اور اس یقین کی طرف کہ القائم علی اعتبارہا و حجیتہا، کہ جو علم کھڑا ہو گیا ہے ان کی اعتبار اور ان کی حجیت کے اوپر. کیونکہ لأن حجیتہا ثابتۃ بالعلم، کیونکہ ان کی حجیت علم کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہوتی ہے. الی ہنا یتضح، یہاں تک وہ بات واضح ہو گئی کہ ما اردنا ان نرمی علیہ، کہ جس کو ہم کیا بیان کرنا چاہتے تھے، اور وہ بات یہی تھی کہ ان المناط فی اثبات حجیت الامارات، کہ امارات کی حجیت کو ثابت کرنے کا جو معیار ہوگا وہ مرجع اعتبارها و قوامها، اور ان کی جو اعتبار کی بازگشت ہوگی اور ان کی جو قوام ہے، اس کی جو امارات کا جو قوام اور مضبوطی ہے، وہ ان المناط ما ہوا، وہ مناط کیا ہوگا، وہ یہ بات واضح ہوگی کہ انہ العلم، کہ امارات کی حجیت، ان کا قوام، ان کا اعتبار، سب چیز کا جو مرجع ہے اور سب کی جو وجہ ہے وہ علم ہے، وہ یقین ہے. کہ القائم، انہ العلم القائم علی اعتبارها و حجیتها. فإذا لم يحصل العلم بحجیتها، پس جب اگر ان کی حجیت کا علم حاصل نہ ہوا، والیقین، وہ تفسیریہ، اور یقین حاصل نہ ہوا، بإذن الشارع بالتعویل علیہا والأخذ بها، کون سے یقین کہ شارع نے اجازت دی ہے کہ بالتعویل علیہا، کہ ہم ان کے اوپر بھروسہ کریں اور ان کو لے لیں، تو لا یجوز الاخذ بها، تو پھر ان کو جو ہے وہ لینا جائز ہی نہیں ہوگا. وَإِنْ أَفَادَتْ ظَنًّا غَالِبًا، اگرچہ یہ ظن غالبی کے فائدہ دیتے رہیں، چونکہ ہمارے پاس شارع کی طرف سے اذن ثابت نہیں ہوا. لأن الأخذ بها، اس صورت میں ان ظنون کو اخذ کرنا، یکون حینئذ خرصا، یہ اندازہ گیری ہوگی، وافتراء علی اللہ، اور اللہ کے اوپر بہتان باندھنا ہوگا. ولأجل هذا قالوا، اسی وجہ سے اصولی کہتے ہیں کہ یکفی فی طرح الامارت، ہے کہ کسی امارت کو چھوڑ دینے میں اتنا کافی ہے کہ ان یقع شک فی اعتبارہا، کہ اس کے معتبر ہونے میں شک پیدا ہو جائے. او فقول الاصح، یا صحیح ترین نظریے کی بنیاد پہ آپ یوں کہیں کہ یکفی ان لا یحصل العلم باعتبارہا، کہ اتنا کافی ہے کہ آپ کو یقین حاصل نہ ہو سکے عبارہ کے معتبر ہونے کا. اب چاہے شک ہو یا ظن ہو، دونوں آ جائیں گے. فقط یہ نہ کہ شک حاصل ہو جائے، آپ کے بس علم حاصل نہ ہو 100%، چاہے ظن ہو جائے پھر بھی کیا وہ حجت نہیں ہوگا. تو یہ تعبیر کیا ہے؟ دقیق اور صحیح ترین ہے. فإن نفس عدم العلم بذلك کاف، کیونکہ خود علم کا نہ ہونا اس بات کے اوپر کہ یہ ہمارا معتبر ہے، یہ معتبر نہیں ہے، یہ کافی ہے کس بات کے لیے؟ کہ فی حصول العلم، کہ آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ معتبر ہی نہیں ہے. اے بعدم جواز تعویل علیہ والاستناد علیہ، کہ اس کے اوپر بھروسہ کرنا جائز نہیں ہے اور اس کے اوپر استناد کرنا بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ اس کے اوپر بھروسہ اور استناد کی ایک ہی وجہ تھی کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ شارع نے اس کو حجت قرار دیا. جیسے یقین حاصل نہیں ہو جائے گا کہ ادھر کا لازمہ کیا ہے کہ پھر آپ کو یقین ہے کہ شارع نے کیا ہے سو حجت نہیں قرار دیا. وذالک، اس کی کیا مثالیں ہیں؟ جیسے قیاس جو ہے وہ ایک ہمارا ہے، استحسان ہمارا ہے، ٹھیک ہے. وما الیہما، ذالک کالقیاس والاستحسان وما الیہما، اور جو ان جیسی چیزوں کی طرف پلٹتی ہیں جو چیزیں، تو وہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اعتبار کے اوپر ہمارے پاس علم نہیں ہے. ان افادت ظنا قویا، اگرچہ وہ ظن قوی کا فائدہ دیتی ہیں، بڑا قوی قسم کا ظن پیدا ہو جاتا ہے، لیکن بالآخر یقین کی کیفیت نہیں بنتی. ولا نحتاج فی مثل هذه الامور الى الدلیل على عدم اعتبارها وعدم حجیتها، اور ان جیسے امور میں ہم محتاج نہیں ہوتے کہ جی ہم دلیل قائم کریں. کس کی دلیل قائم کریں؟ علی عدم اعتبار وعدم حجیتها، کہ جی آپ دلیل قائم کریں کہ قیاس حجت نہیں ہے، قیاس معتبر نہیں ہے. بل بمجرد عدم حصول القطع، بلکہ فقط اس بات سے کہ ہمیں یقین حاصل نہیں ہوا، عدم حصول القطع، یقین حاصل نہیں ہوا، بے حجیت شے، کسی شے کی حجیت کا یقین حاصل نہ ہو جانا، فقط اسی کے ذریعے سے یحصل القطع، ہمیں قطع حاصل ہو جاتا ہے کہ بعدم جواز الاستناد الیہ فی مقام العمل، کہ مقام عمل میں اب اس کے اوپر
استناد کرنا اور اس کا سہارا لینا جائز نہیں ہوگا. وبعدم صحت التعویل علیہ، اور اس کے اوپر بھروسہ کرنا صحیح نہیں ہوگا. فیکون القطع ماخوذا فی موضوع حجیت الامارہ، بس نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو قطع ہے وہ حجیت امارہ میں کیا اخذ کیا گیا ہے. حجیت امارہ کا تعلق قطع کے ساتھ ہے، قطع نہیں ہوگا تو ہمارا حجت بھی نہیں رہیں گے. وَيَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ أَمَارِيَّةَ الْأَمَارَةِ وَحُجِّيَّةَ الْحُجَّةِ إِنَّمَا تَحْصُلُ وَتَتَحَقَّقُ بِوُصُولِ عِلْمِهَا إِلَى الْمُكَلَّفِ. يَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اس ساری بات سے کیا حاصل ہوا کہ کسی امارہ کی اماریت، امارہ کی اماریت کیا مطلب، یعنی وہ حجیت الحجت، حجت کی حجیت. انما تحصل، وہ فقط اسی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. وہ تتحقق، کیسے حاصل ہوتی ہے اور کیسے متحقق ہوتی ہے کہ بوصول علمها الى المکلف، کہ ان کی حجیت کا علم اور امارہ کی اماریت کا علم جو ہے وہ مکلف کی طرف پہنچ جائے، یعنی یقین اسے ہو جائے. وبدون العلم بالحجیت، اور اگر حجیت کا یقین نہیں ہے تو لا معنی، تو کوئی معنی نہیں ہے لفرض کون شیء امارۃ حجتاً، کہ کوئی چیز امارہ اور حجت ہو. ولذا قلنا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان مناط اثبات الحجیت وقوامها العلم، کہ حجیت کا اثبات اور جو حجیت کا وجود ہے، قوام وجود ہے، وہ سارے کے سارا کیا ہے، علمی ہے، یقین ہے. فهو ماخوذ فی موضوع الحجیت، پس یہ جو علم اور یقین ہے یہ حجیت کے موضوع میں اخذ کیا گیا ہے. فإن العلم تنتهي الیہ حجیت کل حجت، علم کی طرف ہر حجیت کی حجت کیا ہوتی ہے، منتہی ہوتی ہے. ولزیادۃ الایضاح لهذا الامر، اس امر کی مزید وضاحت کرنے کے لیے، ابھی بہت وضاحت ہو چکی ہے اور بھی وضاحت. ولتمکین النفوس المبتدعۃ من الاقتناع، تاکہ جو ابتدائی لوگ ہیں وہ اقتناع کی کیفیت کے اوپر کیا قادر ہو جائیں. تمکین یعنی قدرت حاصل کر لیں، نفوس مبتدعہ ابتدائی لوگ، من الاقتناع، اقتناع کیا ہوتا ہے، کسی چیز کے اوپر راضی ہو جانا، کہ وہ اس حقیقت کے اوپر راضی ہونے کی کیا ہے، قدرت حاصل کر لیں. ہاد الحقیقت البدیہ، یہ جو واضح حقیقت ہے اس کے اوپر ان کو اقتناع ہو جائے، راضی ہو جائیں ان کے نفس. نقول و من طریق آخر الاثبات ہے، اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے ہم ایک اور جو ہے وہ طریق سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اولاً پہلی بات آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے کہ ان ظن بما هو ظن لیس حجتا بذاتی، ظن بما هو ظن کو دیکھیں تو یہ اس کی ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ حجت بن سکے. هذه مقدمۃ واضحۃ قطعیۃ، یہ تو قطعی طور پہ ایک واضح مقدمہ ہے، سب کو 100% یقین ہے کہ ظن بما هو ظن کی کیا حجیت نہیں ہے. وَإِلَّا لَوْ كَانَ الظَّنُّ حُجَّةً بِذَاتِهِ، اگر ظن بذاتہ حجت ہوتا تو لما جاز النہی عن اتباعہ والعمل بہ، تو ممکن نہ ہوتا کہ اس کی اتباع کے اوپر نہیں آ جائے اور اس کے عمل کرنے کے اوپر کیا ہے، نہیں صادر ہو جائے. ولو فی بعض الموارد، اگرچہ ظن کے بعض موارد میں، علی نحو الموجبہ جزیہ، موجب کلیہ کے طور پہ نہ ہو، موجبہ جزیہ کے طور پہ ظن کے کسی ایک مصداق کے اوپر بھی نہیں کہنا ممکن نہ ہوتا، کیونکہ جو بھی ظن ہوگا وہ ذاتی حجت ہے. جو چیز ذاتی حجت ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں، معقول ہی نہیں ہوتی، معنی اس کا نہیں بنتا. لأن ما هو بذاتی حجت، کیونکہ جو چیز بذاتی حجت ہوتی ہے یستحیل النہی عن الاخذ بہ، محال ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نہیں آ سکے، اس کو لینے کے اوپر نہیں کہا جانا کیا محال ہوتا ہے. کما سیاتی، جیسا کہ یہ بات حجیت قطع میں جو ہے وہ آئے گی، وہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ قطع کی حجیت سے نہیں کرنا اور یہ کہنا شارع کہ قطع حجت نہیں ہے، یہ محال کام ہے. یعنی وہ دو ضدوں کو کیا ہے، جمع آپ کے اوپر کرے گا. وہ کہے گا کہ آپ کو یقین بھی ہے کہ یہ شراب ہے لیکن آپ نے کہنا ہے کہ یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں کہ یقین ہو بھی اور یقین نہ بھی ہو. تو لہٰذا جو قطع کی حجیت ہے اس سے منع کرنا، نہیں کرنا، یہ محال ہے. تو اسی طریقے سے اگر نہیں کی حجیت بھی ذاتی ہوئی تو اس کے اوپر نہیں کرنا بھی کیا ہو جائے گا، محال ہو جائے گا. ولا شک، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی وقوع النہی عن اتباع ظن، کہ ظن کی اتباع کے اوپر نہیں وارد ہوئی ہے. فی شریعت الاسلامیت المطہرۃ، شریعت اسلامی مطہرہ میں نہیں وارد ہو گئی ہے. وہ یکفی فی اثبات ذالک، اس نہیں کو ثابت کرنے کے لیے فقط یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا.
یہ پہلا کیا مقدمہ ہو گیا. دوسرا کیا مقدمہ ہے کہ اذا لم یکن الظن حجتا بذاتہ، جب ظن بذاتی حجیت نہیں ہے تو فحجیتہ تکون عرضیتا، تو اس کی حجت ذاتی نہیں ہے تو ذاتی نہیں تو عرضی تو ہوگی. عرضی کیا مطلب ہے؟ انہا تکون مستفادتم من الغیر، کہ اس کی جو حجیت ہے وہ مستفاد ہوگی، غیر سے جو ہے وہ استفادہ کیا جائے گا، ظن سے اس کی حجیت کا استفادہ نہیں کیا جائے گا. فننقل الکلام الی ذلک الغیر، پس ہم آپ سے پھر گفتگو کریں گے کہ وہ غیر کون ہے جی جو اس کی حجیت کو ثابت کرنے والا ہے. اب بات کرتے ہیں اس غیر کے اوپر کہ المستفادۃ من حجیت ظن، وہ غیر کے جس سے حجیت ظن کا استفادہ کیا جا رہا ہے. فإن کان هو القطع، اگر وہ غیر کیا ہوا؟ القطع پڑھیں گے کانا کی خبر. فإن کان هو القطع، اگر وہ کیا ہوا جی؟ غیر قطع ہوا. فذلک هو المطلوب، پھر تو ہمارا مطلوب حاصل ہو گیا نا، کیونکہ قطع کی حجت جاتی ہے. اب آگے تو سوال نہیں کریں گے. وإن لم يكن قطعا، اگر وہ غیر کیا قطع نہ ہوا، فما ہوا، تو پھر وہ غیر کیا ہوگا؟ وَلَيْسَ يُمْكِنُ فَرْضُ شَيْءٍ آخَرَ غَيْرَ نَفْسِ الظَّنِّ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور چیز کو فرض کریں غیر نفس الظن، خود ظن کے علاوہ. ظن کے علاوہ کسی اور چیز کو فرض نہیں کر سکتے، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں، یا آپ کے پاس قطع ہے یا ظن ہے. ٹھیک ہے. فإنه لا ثالث لهما، کیونکہ ان دونوں کا کوئی ثالث نہیں ہے کہ یمکن فرض حجیتہ، یمکن فرض حجیت ہی، کہ جس کی حجیت کا فرض کرنا ممکن ہو. اب شک کی حجیت کا تو کوئی فرض نہیں کرے گا نا. حجیت کو فرض یا ظن کے لیے کیا جا رہا ہے یا قطع کے لیے کیا جا رہا ہے. شک اور وہم کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، اس کو تو کوئی حجت نہیں کہتا، کوئی کہتے نہیں ہے کہ یہ ممکن ہے. اب جو ہے وہ ہم کیا کہیں گے؟ دیکھ آپ نے کہہ دیا کہ اس ظن کی حجیت پہ قطع نہیں ہے، تو وہ پھر کیا چیز ہے؟ وہ ظن کے علاوہ کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی حجیت کے اوپر پھر کیا آپ کو حاصل کیا ہوا ہے؟ ظن حاصل ہوا ہے. ولیکن ظن الثانی القائم علی حجیت ظن الاول ایضا لیس حجتا بذاتہ، ہم کیا کہیں گے کہ وہ جو دوسرا ظن ہے جو کھڑا ہو گیا ہے پہلے ظن کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے، ایضا لیس حجتا بذاتہ، وہ جو دوسرا ظن ہے وہ بذاتہ، وہ خود حجت نہیں ہے. اذ لا فرق بین ظن و ظن من هذه الناحیہ، من هذه الناحیہ یعنی عدم حجیت. اگر عدم حجیت بذاتہ ہی ظن ہے، یعنی ظن کی حجیت ذاتی نہیں ہے، پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہے ظن اور ظن میں. چاہے وہ ظن ایسا ہو کہ جو دوسرے ظن کی حجیت کو ثابت کر رہا ہو، یا وہ ظن ایسا ہو کہ جس کی حجیت کو ثابت کیا جا رہا ہو. دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ظن جیسا بھی ہو وہ حجت نہیں ہے. فننقل الکلام الی ھذا الظن الثانی، بس ہم اس ظن ثانی کے اوپر آپ سے گفتگو کریں گے کہ یہ ظن جی حجیت کہاں سے ثابت ہوا جو پہلے ظن کی حجیت کو ثابت کر رہا ہے. ولا بد ان تکون حجیتہ ایضا مستفادا من الغیر، پس دوسرے ظن کی حجیت بھی کیا ہونی چاہیے؟ غیر سے مستفاد ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی بذاتی حجت تو نہیں ہے. فما هو ذلک الغیر، اب وہ غیر کیا ہوگا؟ فاذا کان هو القطع، اگر وہ غیر قطع ہوا، یقین ہوا، تو فذلک هو المطلوب، تو پھر تو ہمارا مطلوب حاصل ہو گیا. وَإِن لَّمْ يَكُنْ قَطْعًا، اگر وہ غیر قطع نہیں ہے تو فظن ثالث، تو وہ تیسرا ظن ہو جائے گا. فننقل الکلام الی ھذا الظن الثالث فیحتاج الی ظن الرابع وہکذا الی غیر النہایہ. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ولا ينقطع التسلسل، یہ تسلسل کبھی بھی ختم نہیں ہوگا الا بالانتہاء الی ما هو حجۃ بذاتہ، مگر یہ کہ آپ اس کی انتہا کر دیں ایک ایسی چیز کی طرف کہ جو بذاتی حجت ہوتی ہے. وَلَيْسَ هُوَ إِلَّا الْعِلْمُ، اور جو بذاتی حجت ہے وہ علم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ ظن کی حجت کے اوپر آپ کے پاس کیا علم ہے. ثالثاً، پس نتیجہ کیا نکلے گا کہ فَانْتَهَى الْأَمْرُ بِالْأَخِيرِ إِلَى الْعِلْمِ، پس معاملہ بالأخیر علم اور یقین کے اوپر آ گیا. فَتَمَّ المطلوب، تو ہمارا مطلوب کیا حاصل ہو گیا کہ ہم ظن کے اوپر علم کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، کہ ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ جی ہمارے لیے کیا حجت ہے. وَبِعِبَارَةٍ أَسَدَّ وَأَخْصَرَ، مختصر ترین اور مضبوط ترین عبارت. اسد، سدید، مضبوط اور مختصر عبارت کے ذریعے سے ہم کیا کہیں گے کہ ان ظن لما کانت حجیتہ لیس ذاتیۃ، کہ جب ظن کی حجیت ذاتی نہیں ہے تو فلا تکون الا بالعرض، پس اس کی جو حجیت ہے وہ بالعرض ہوگی. وَكُلُّ مَا بِالْعَرَض لَا بُدَّ أَن يَنْتَهِي إِلَى مَا هُوَ بِالذَّاتِ،
اور ہر وہ چیز جو بالعرض ہوتی ہے وہ کس کی طرف منتہی ہوتی ہے؟ بذات کی طرف منتہی ہوتی ہے. ولا مجاز بالحقیقہ، جیسے کہ بغیر حقیقت کے مجاز نہیں ہوتا، تو عرض بھی کیا ہے؟ ذات کے بغیر نہیں ہوتا. وما ہوا حجت بذات لیس العلم، اور جو چیز حجت بذات ہے وہ کیا ہے؟ علم اور یقین ہے. تو پس معاملہ کیا ہے؟ آخر تک علم اور یقین تک پہنچے گا. وہذا ما اردنا اثباتہ، اور اسی چیز کو ثابت کرنے کا ہمارا ارادہ تھا. وہ ہوا، اور وہ کیا چیز ہے؟ کہ ان قوام الامارہ، کہ امارہ کی جو بنیاد ہے، والمنات فی اثبات حجیتہ، اور اس کی حجیت کا جو معیار ہے وہ علم اور یقین ہے. فإنہ تنتہی الیہ، یہی علم ہے وہ چیز کہ جس کی طرف انتہا ہوتی ہے حجیت و کل حجت، ہر حجت کی حجیت اسی تک منتہی ہوتی ہے. لأن حجیتہ ذاتیہ، کیونکہ اس کی حجیت کیا ہے؟ ذاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو 7 نمبر بحث ہے وہاں پہ یہ بحث کریں گے کہ علم اور یقین کی حجیت جو ہے وہ ذاتی کیسے ہے، اور ذاتی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.